جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ عموماً کیا وجوہات بن رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ذہنی تناؤ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں وہ ان کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں کی گا پہلے وجہ اس پہ سے یہ جب سائیکیٹرک ڈس آرڈر آپ کا ڈسٹرب ہوگا تو پوری باڈی ڈسٹرب بالکل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے میسیجنگ ڈسٹرب ہوں گے، کیا چیز ریکوائرڈ ہے کیا رائٹ۔ نہیں ہے. ایک آرٹیفیشل لائف جنریٹ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے۔ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اس حوالے سے ہم خاص طور پر پروگرام میں ایک نشست رکھتے ہیں جس میں روزمرہ کے معاملات سے ہٹ کے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے، اس میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور دیکھنے والے براہ راست پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون کال۔ اسکرین پہ کچھ دیر بعد نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہوں گے، اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہوں وہاں پر نمبر ڈائل کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنی صحت کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ معزز مہمان ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے، بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں براہ راست، اور ڈاکٹر صاحب ایک ماہر ہربلسٹ ہیں جو اپنی تجربے کی روشنی میں جڑی بوٹیوں کا استعمال ہے یا ان سے جو ادویات بنتی ہیں اس سے کم و بیش تمام ہی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، اور بہت آسان سے نسخے بتاتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے آپ ان بیماریوں سے ان کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پچھلی نشست میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی، آپ نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے بتایا، اور خاص طور پہ جو بلڈ پریشر اور ایک شوگر کا ایک مسئلہ بڑی تعداد میں جو پایا جاتا ہے تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں اس میں، تو پاکستان اس میں شامل ہے، اور بڑی تیزی سے مرض جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ عموماً کیا وجوہات بن رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ذہنی تناؤ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں وہ ان کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا پہلے اس پہ گفتگو کی جائے۔ جی سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ. بات یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، جو ہمارا فوڈ سٹائل، ڈائٹ سٹائل چینج ہوا ہے، جی اس کی وجہ سے یہ جب سائیکیٹرک ڈس آرڈر آپ کا ڈسٹرب ہوگا تو پوری باڈی ڈسٹرب بالکل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے میسیجنگ ڈسٹرب ہوں گے، کیا چیز ریکوائرڈ ہے کیا رائٹ۔ نہیں ہے. ایک آرٹیفیشل لائف جنریٹ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. جی بہت اچھی بات آپ نے اب اس کی وجہ سے جو چیز اب آپ آج بھی گاؤں دیہات کی زندگی دیکھیں تو وہاں پہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی کم ہے. کہی۔ جی ہائپر ٹینشن، ڈسلیپیڈیمیا، نہیں ڈائبٹیز، پیرالائزیشن بہت کم ہے. کم ہے، بالکل تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں آج بھی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاول تو دوسرے ممالک میں اور پہلے کے دور میں بھی جی کھائے جاتے جی تھے، حکیم صاحب آپ منع کر دیتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ گندم کی روٹی منع کر دیتے ہیں. آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں. جی پھر وہ جو اناج پہلے ہوا کرتا تھا وہاں آرٹیفیشل جو ہے وہ کھیتی باڑی کے دوران، جی اس کی کاشت کے دوران کوئی کیمیکل اسپرے نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، ہر چیز کا توڑ، جب بھی کیڑے آتے تھے، جب بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے، نیچرلی اس کو فیس کیا جی جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، اب ہر چیز کے لیے ایک شارٹ کٹس آ گئے ہیں جو دکھنے میں تو نہایت ہی آسان لگتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے بعد جو آپ کی پیدا ہونے والی خوراک کتنی سائیڈ افیکٹ جنریٹ کر رہی ہے باڈی کے اندر. یا پھر آپ کا جو لائف سٹائل، جو اب پہلے فجر میں لوگ نکلتے تھے جی سارے دن ظہر تک محنت کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، پھر ظہر میں اپنا نماز، کھانا پینا، پھر تھوڑا سا نیند لینا، آرام کرنا. جی یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے، جی ایک ایس او پیز بنائی ہے باڈی کے لیے کہ بالکل یہ اس ٹھیک ہے، مشین کو آپ نے یوز کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کب ریلیکس دینا ہے، کب اس میں آئلنگ کرنی ہے، کیا چیزیں. بہت اچھی بات، تو یہ اس کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے تو یہ بیماریاں جنم لیتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے، اب شارٹ کٹ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء بڑی آسانی سے چند منٹس میں آپ کو مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اب وہ کتنا سائیڈ ایفیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. ہاں اسی طرح گھر کے اندر ہر چیز جو ہے آٹا گوندنے کی مشین، روٹی بنانے کی مشین، ایسے ہی سب اور دستیاب تھوڑے ہے، عرصے میں تو کھانے کی مشین نہ مل جائے بس.
تو یہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے، مگر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسانی باڈی کو بنایا ہے، جی آپ اس کے لیے جب استعمال نہیں کرتے ہیں اس کو، تو پھر وہ، کیونکہ اس کی بھی ویسٹیج نکلنی ہے بالکل ٹھیک ہے، پسینے کی شکل میں، ایسا ہی ہے، سٹول کی شکل میں، یورین کی شکل میں، تو وہ جب بھی ہونا ہے کہ جب آپ اتنا پیدل چل رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے کھانے پینے کے اندر وہ غذائیں جو سنت ہے طب نبوی کی غذائیں، پھر وہ کاشت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہو. ایسا ہی ہے. تو یقین کریں جب ہم اپنی میڈیسن تیار کر رہے ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر باقاعدہ ایک بڑی جگہ لی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کس طرح ہم جڑی بوٹیاں بغیر کسی کیمیکل کی چیزوں کے، کیونکہ مزاج ہی اکثر تبدیل ہو جی جاتا ہے. ایسا ہی ہے، آپ اگر دہی کے اندر چینی ملا دیتے ہیں اس کا مزاج تبدیل ہو تبدیل جاتا ہو ہے. جاتا ہے. آپ اسی طرح ملائی کے اندر جو بالائی لوگ یوز کرتے ہیں، ایک تو وہ بھینس کی نقصان دہ، پھر اس میں آپ چینی ملا دیتے ہیں وہ زہر بن جاتی زہر ہے. بن جاتا تو آپ اس طرح کی جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ہے. لائف جی کے اندر، تو وہ پھر بڑا نقصان یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ تو ہمارے مزاج میں شامل ہے کہ ہر چیز کے اندر چینی کا استعمال ضروری ہے اور بے دریغ استعمال ہے. اب یہ آرٹیفیشل چینی ویسے تو نقصان دہ نہیں ہوتی، پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ عموماً تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید چینی زیادہ استعمال کرنے سے، زیادہ میٹھا کھانے سے جو ہے وہ شوگر کی شکایت ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عام فہم بات ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے. دیکھیں کوئی بھی چیز مصنوعی طریقے سے وجود میں آئے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو چینی کیونکہ ایک صنعتی کیمیکل ہے، جی کیونکہ آپ شکر کی اوریجنل شکل دیکھیں جی کہ گڑ جب ہم گنے سے اوریجنل بغیر ایسڈک جی جو گڑ ہوتا ہے وہ جب ہم جنریٹ کرتے ہیں ہم ریسورسز سے اس کے، تو وہ اس کی شکل دیکھیں، وہ چینی دیکھیں کہ جی کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. تو وہ تو نقصان دہ ہے، بالکل ٹھیک مگر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں ہے. جی کہ آپ کے لبے پہ چربی آ جانا، فیٹ کا ایشو جی ہو جاتا ہے، آپ کا گلائکوجینک جو ایشو ہوتا ہے، انسولین ڈیفینیٹلی پھر ریلیز ہونے کے اندر ایشو جی ہوتی ہے. تو یہ صنعتی کیمیکل جو بھی ہو، چاہے وہ شیمپو کیوں نہ ہو، صابن آپ کا سوپ کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ایسی، یہ آپ جو کریم لگاتے ہیں لوگ، یہ وقتی طور پہ فائدہ پہنچاتی ہے مگر وقت سے پہلے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں جی ساری. جی تو یہ تمام چیزیں صنعتی کیمیکل سے بچنا ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے. نے جو چیز بھی یوز کرنی ہے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ نیچرلی وجود میں آئی ہے یا اس کو آرٹیفیشلی یا پروسیس کیا گیا ہے، کیمیکلی بالکل ٹھیک ہے. صنعتی پروسیس کیا گیا ہے. تو بالکل وہ ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی جب وہ اس پروسیس سے گزرے گی تو نقصان پہنچائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی نشاندہی کی اور اس سے پہلے بھی تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اب تو ویسٹ میں بہت زور دیا جا رہا ہے آرگینک چیزوں پہ، اور انہوں نے اپنے طرز زندگی میں یہ چیز شامل کر لی ہے کہ جو خاص خاص کموڈیٹیز